اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کا غلط بی بنیاد اور غیر فطری علاج کے ساتھ اس لیے حاضر خدمت ہوں کہ آپ درست اور غلط معالجات میں بآسانی فرق کر سکیں۔ محترم شائقین طبی یونانی بہت ہی آسان اور عام فہم ہے، لیکن ہم نے اسے مشکل اور مبہم بنایا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے مزاج نمبر 1 کا علاج مزاج نمبر 2 سے کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے اگلی تحریک سے علاج کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ کیمیائی تحریک کو بڑھانے سے یقینی شفا ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے بواسیر کے لیے فلاں نسخہ اور فلاں کے لیے فلاں نسخہ۔ یہ ساری لکیر کے فقیر والی باتیں ہیں جو طبی کتب میں چلی آ رہی ہیں۔ جدید تحقیق والی کوئی نئی بات اب تک شامل نہ ہوئی، اور تو اور پونڈ تولے ماشے رتی وغیرہ کے دقیانوسی اوزان اب بھی طبی کتب کی زینت چلے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ طبی کتب میں جو اوزان ملتے ہیں وہ بھی کس نسخے نہیں ہیں بلکہ تجارتی پیمانے کے اوزان ہیں جو مریضوں کے لیے بے جا مالی مشکلات کے باعث ہیں۔ میں اپنی 5 سالہ تجربات و تحقیقات کی روشنی میں آج کھل کر بتا رہا ہوں کہ 6 نبضیں یا مزاج اور ہر نبض یا مزاج میں 6 ادویہ جس سے کل 36 ادویہ بنتی ہیں اور کل 185 اجزاء سے انسانی جسم کے جملہ ضروریات پورے ہوتے ہیں، کیونکہ ان 6 ادویہ میں محرک، شدید، ملین، مسہل، اکسیر، مقوی، تیلا، روغن، قطور چشم اور مرہم شامل ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں طبی دنیا میں پائی جانے والی ایک اور کنفیوژن بھی دور کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ انسانی جسم کے اندر ان 6 مزاجوں کا سرکل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صحت مند انسان کے جسم کے اندر مختلف اغذیہ کے استعمال کرنے سے مزاج وقفے وقفے سے بدلتے رہتے ہیں، جو صحت والی مزاج پر دوسروں کی بنسبت تھوڑا زیادہ وقفہ کرتے ہیں، کیونکہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق کسی ایک عضو میں تحریک، کسی ایک عضو میں تسکین اور کسی ایک عضو میں تحلیل ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ 2 عضو میں تحریک، 2 عضو میں تسکین اور 2 عضو میں تحلیل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک سے مقام مرض اور مقام مرض سے درجہ مرض بآسانی معلوم ہو سکتا ہے۔ درجہ مرض کے مطابق درجہ دوا تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر نبض یا مزاج سے جڑی ہوئی تمام بیماریاں جسے طبی زبان میں علامات کہتے ہیں وہی ایک ہی دوا سے بتدریج ختم ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں دوا اور فلاں بیماری کے لیے فلاں دوا تجویز یا استعمال کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم،
مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف، تو سنیں کہ غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج جو کہ جوان خواتین یعنی 13 تا 50 سال کی صحت والی مزاج ہے، لیکن کسی بھی فرد کا صحت والی مزاج بگڑ کر اسی مزاج پر آ سکتا ہے، یعنی کسی مرد کا مزاج بھی غدی عضلاتی پر آ سکتا ہے، جس کے باعث ایسے مریضوں کے جسم کے اندر گرمی زیادہ اور خشکی کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اب ایسے مریضوں کو عضلاتی اعصابی مزاج نمبر 2 کی ادویہ جس میں خشکی یا اندھیرے سیاہی کی زیادتی اور سردی کی کمی ہوتی ہے، تجویز یا استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ مریضوں کی گرمی ادویہ کی خشکی یا اندھیرے سیاہی سے کبھی بھی نہیں بدلے گی اور نہ کم ہوگی، بلکہ مریض کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ خشکی یا اندھیرا سیاہی گرمی کی ضد نہیں ہے۔ حالانکہ یقینی فطری قانون مفرد اعضاء اور طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علاج بالضد ہی سے ہوگا۔ رہی بات ادویہ کی دوسری خلط سردی کی، تو کیا ادویہ کی سردی سے مریض کی خشکی بڑھے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ امید ہے اپنی تجربات سے عباسی قانونی شفا پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔